الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات کا دار و مدار انفرادی اعمال پر رکھا. انسان کی ذات کتنی پاک ہے اور انسان کی ذات میں کتنی اچھائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے نجات کا دار و مدار اس پر رکھا ہے. اگر میری اور آپ کی تبلیغ اور دعوت سے پوری دنیا جنت میں چلی جائے، میں اور آپ اللہ نہ کرے اگر جہنم میں چلے جائیں، تو ہماری یہ تبلیغ اور ہماری یہ دعوت، ہمارا یہ نیک کام ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے سب سے پہلے اسے اپنی ذات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی کہ انسان جب تک اپنی ذات کو بنانے کے لیے کوشش نہیں کرتا، اس کی وہ کوشش دوسروں کو راہ ہدایت پر لانے کی یہ بے سود ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ جب تک انسان کی اپنی ذات میں انوار الہیہ اس کے قلب کا مرکز نہیں بنیں گے، تب تک وہ جو روشنی دین کی پھیلائے گا وہ در حقیقت حدیث کا اس مصداق ہے کہ ان اللہ یؤید ھذا الدین بالعین الفاجر، کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو کسی لعین اور فاجر سے بھی مضبوط کر سکتے ہیں. کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی نیک بزرگ عالم اسلام کی مضبوط کرے. بعض اوقات اللہ فاجروں سے، فاسقوں سے اسلام کے لیے کام لے لیتے ہیں. اسلامی تاریخ میں کئی ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جن کا کردار ظلم سے بھرا پڑا ہے، لیکن انہوں نے اسلام کے لیے بڑے بڑے کام کیے. انسان کی نجات کا دار و مدار اس کے اپنی ذاتی انفرادی اعمال پر ہے کہ اس کی اپنی ذاتی زندگی کتنی پاک اور کتنی صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
انسان کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنی ذات کو جہنم سے بچاؤ، واہلیکم پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو۔ انسان پر ذمہ داری اولاً صرف اور صرف دو لوگوں کی، ایک اپنی ذات کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے، جس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ذات کے لیے کیا کیا، اور دوسری ذمہ داری اس کے اہل و عیال اور اس کے گھر والوں کی ہے، ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے ان کی دینی تربیت میں کیا کردار ادا کیا۔ اولاد کی اور گھر والوں کی دینی تربیت کا دار و مدار میں کہتا ہوں انسان کی اپنی ذات پر ہے۔ اگر انسان اپنی ذات کو اللہ کے تابع کر دے، اپنی ذات کو اللہ کے تابع کر دے اور اس کو سنوار دے، تو جو اہلیکم ہیں، جو اہل و عیال ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو خود بخود سنوار دیتا ہے۔ کبھی کبھار ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش کے لیے اس کی اولاد ادھر ادھر ہو جائے یا نصیب میں نہ ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن عموم کی بات کر رہا ہوں، عام طور کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو خاص ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی اولاد کو ضائع نہیں کرتا۔ انسان جب تک اپنی ذات کو، اپنے قلب کو پاک نہیں کرتا، تب تک اس کا قلب انوارات الہیہ کا مرکز نہیں بنتا۔ نیک اعمال کبھی کرنا، کبھی نہ کرنا، کبھی گناہ ہو جانا، کبھی نماز پڑھنا، کبھی نہ پڑھنا، یہ ایک حقیقی اسلام کا معیار نہیں ہے۔ یہ حقیقی اسلام اسے نہیں کہا جا سکتا کہ دین پر صبح عمل اور رات کو عمل نہ ہو، رات کو عمل صبح کو عمل نہ ہو، جب دل کیا نماز پڑھ لی، جب دل کیا نماز چھوڑ دی، جب دل کیا کوئی نیک کام کر لیا، جب دل نہ کیا کوئی نیک کام چھوڑ دیا۔ یہ خواہشات کا اتباع ہے، یہ اسلام پر عمل نہیں ہے۔ اسلام پر عمل اس صورت میں ہے کہ جب صبح کو اللہ کا ڈر تو رات کو بھی اللہ کا ڈر، اگر رات کو اللہ کا ڈر تو صبح کو بھی اللہ کا ڈر۔ انسان کی زندگی سراپا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع ہونی چاہیے۔ انسان کی نجات کا دار و مدار انسان کے انفرادی اور ذاتی اعمال پر ہے۔ جب اس کی رات اللہ کے تابع نہیں ہے تو اس کی صبح بھی اللہ کے تابع نہیں ہوگی۔ اگر اس پر کبھی کسی نیکی کا غلبہ آتا ہے یا کسی کوئی ایسی چیز کا، نماز پڑھنے کا غلبہ آ گیا یا کوئی نیک کام کرنے کا غلبہ آ گیا، تو وہ نیک کام کا غلبہ تصرف کی وجہ سے ہے۔ وہ تصرف کسی اللہ والی کی صحبت ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آپ چلتے چلتے کسی نیک آدمی سے ہاتھ ملا لیے، کسی نیک آدمی سے ہاتھ ملا لیے، کسی کا اچھا تذکرہ کر لیا، کسی اللہ والی کی محبت دل میں پیدا کر لی، اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا، مجھے معلوم نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے نیکی کا غلبہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں تصرف۔ تصرف عادات بد کو زائل نہیں کرتا، مکمل ختم نہیں کرتا، وقتی طور پر زائل کرتا ہے۔ تو یہ نیکی کا تصرف ہوتا ہے جو نیکی کا غلبہ پیدا کرتا ہے اور عادات بد کو ختم نہیں کرتا۔ عادات بد ختم ہوتی ہیں انسان جب اپنے قلب پر مکمل توجہ دیتا ہے اور مکمل اصلاح کی کوشش کرتا ہے، تب انسان کے قلب میں جو عادات بد ہیں یہ دور ہونا شروع ہوتے ہیں۔ وقتی جذبات اور وقتی نیکی کے اثرات اور نیکیوں کا آنا اور ماحول کا بننا، وہ ماحول کی وجہ سے، یا کوئی شخص ہو اسے مسجد میں بٹھا دیا جائے 2 دن 3 دن 4 دن، وہ مسجد میں خام خواہ نماز پڑھے گا۔ اعتکاف کے دن دیکھ لیں، اعتکاف کے دن کون بھلا مسجد میں نماز چھوڑتا ہے؟ ہر ایک نماز پڑھتا ہے، اس سے نماز نہیں جاتی۔ کیوں؟ کہ وہ ایک نیکی کے ماحول میں ڈھلا ہوتا ہے اور اسے اپنے قلب کی گندگی کا احساس نہیں ہوتا جو دبی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ایک تصرف ہوتا ہے جو اس کے اوپر سے بظاہر گندگی کو زائل کرتا ہے۔ یہ اچھی چیز ہے، اسے تصفیہ بھی کہتے ہیں۔ شیخ کے پاس بیٹھنے سے، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے اس کی نیکیوں، اس پر جو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اس کا جب ہلکا سا چھڑکاؤ اس پر ہوتا ہے تو
تو اس سے وہ ہلکی سی جو گندگی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اب اس کو دوام بخشنے کے لیے، اس کو دائمی ہمیشہ اپنے آپ اس بخشنے کے لیے، ہمیشگی بخشنے کے لیے اس کو اس پر دوام اختیار کرنا پڑتا ہے، استقامت اختیار کرنی پڑتی ہے، ہمیشگی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ جب وہ اس پر دائم ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو تب اس کے دل سے وہ دور ہوتے ہیں، جو زنگ اور وہ جو عادات بد اس کی ہوتی ہیں وہ دور ہوتی ہیں، بری عادات دور ہوتی ہیں۔ اور بعض چیزیں، بعض گناہ فطرتاً شامل ہوتے ہیں، انسان جتنا بھی اس سے دور ہوتا جائے لیکن جب وہ اس کے سامنے آتا ہے تو اس کے دل میں بادۂ نخواستہ اس گناہ کی لذت اور اس گناہ کو کرنے کا احساس ضرور پیدا ہوتا ہے۔ یہ فطری چیزیں ہیں اور یہ انسان اس میں غیر مکلف ہے، انسان کو اس میں مکلف نہیں بنایا گیا۔ انسان کو مکلف تب بنایا گیا جب وہ اس گناہ کو کرے۔ جب تک انسان گناہ نہیں کرتا تب تک وہ اس سے پاک ہوتا ہے، جب تک وہ پکا ارادہ نہیں کرتا انسان اس سے دور ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ نہیں لکھے جاتے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ گناہوں سے بچنے کا جو حکم ہے کہ گناہ سے بچو، گناہ سے بچو، گناہ سے بچو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت جگہ فرمایا کہ گناہ سے بچو، گناہ سے بچو۔ یہ گناہ سے بچنے کا حکم کیوں ہے؟ گناہ سے بچنے کا ایک حکم تو اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ لیکن اسی کی ایک دوسری شق، اسی کی ایک دوسری وجہ جو علماء نے، صوفیاء نے لکھی، وہ یہ ہے کہ گناہ کرنا انسان کے دل میں ایک دھوا لگا دیتا ہے، اور گناہ سے انسان کے دل میں ایک ایسا دھوا لگ جاتا ہے جس کو کرنے کے بعد انسان نیکی سے اس کا اثر تو ختم کر دیتا ہے۔ جیسے کسی سے اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو گیا، اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی، اور توبہ کے بعد اس کا وہ گناہ ختم ہو گیا، نامہ اعمال سے مٹ گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شخص پاک اور صاف ہو گیا سچی توبہ کے بعد، اور اس کے گناہ بالکل دھل گئے۔ اب اس کے بعد وہ نیک اعمال کرتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو گناہ کی میں وجہ بیان کر رہا تھا بچنے کی، کیوں حکم ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ نیکیوں کے بعد، توبہ کے بعد بھی اس گناہ کا جو ایک اثر ہے وہ اس سے مرتے دم تک ختم نہیں ہوگا، اس کو وہ گناہ اندر سے تنگ ضرور کرتا ہے، اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے نیکیوں کی رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک گناہ کیا کسی نے، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، اب سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جتنا بڑا گناہ بھی ہو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن شیطان کے لیے اس نے گناہ کر کے ایک دروازہ کھول دیا تھا۔ اب جب یہ نیکیاں کرے گا، اپنی زندگی اچھی گزارے گا، اور کبھی کبھار اس کی زندگی میں قبض کی کیفیت پیدا ہوگی، یعنی نیکیوں کی طرف رغبت تھوڑی کم ہو جائے گی، یہ بشری تقاضا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، تو شیطان اس وقت اس دروازے کا استعمال کرے گا اور اس کو وہ گناہ یاد دلائے گا، دیکھ تو نے تو وہ گناہ کیا تھا، اس وجہ سے تیرا یہ حال ہے۔ اب اس سے مایوسی پیدا ہوگی، اور یہ مایوسی شیطان کے لیے سب سے بڑا دروازہ ہے۔ شیطان جب انسان کے اندر مایوسی دیکھتا ہے فوراً وار کرتا ہے، تو یہ مایوسی پیدا کرتی ہے گناہ توبہ کے بعد بھی، اور انسان اس سے پھر نیکیوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی انفرادی زندگی میں، انفرادی معمولات میں بات چل رہی تھی، انفرادی معمولات کی، اور انسان کی انفرادی زندگی کے، خود اپنی زندگی میں انسان کیا کیا کرے۔ انفرادی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور چند چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ جڑ کر انسان زندگی گزارے، کاروبار بھی کرے، معاملات بھی کرے، معاشرت بھی اختیار کرے، یہ دین کا حصہ ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی کام ہیں سب کو اختیار کرے، لیکن چند چیزیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ایک ٹچ کے طور پر نہ ہوں،
بلکہ اس کی زندگی کے اندر داخل ہوں اور وہ اس کا اہم جزو ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن کے جو معمولات ہیں جو ہم پر روز کے اعتبار سے لازم ہیں، وہ ہے نماز۔ اب صبح سے لے کر شام تک جتنی نمازیں ہیں ان کا اہتمام، اور پھر نماز کے اہتمام کے ساتھ نماز کی اہمیت۔ نماز یہ بنیادی اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ جس کو اسلام نماز میں خشوع و خضوع حاصل ہو جاتا ہے، وہ اسلام کے اندر اس کو پختگی نصیب ہو جاتی ہے، ایمان اس کا پختہ ہو جاتا ہے۔ خشوع و خضوع پر بھی، کہ خشوع و خضوع کیسے نصیب ہوتا ہے، اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ابتدائی طور پر یہ ہے کہ نماز بذات خود کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ نماز کا آپ علیہ السلام کی زندگی میں، آپ علیہ السلام نے نماز کے معاملے میں بہت سختی فرمائی۔ کہیں فرمایا گیا کہ میرا دل کرتا ہے میں ان نوجوانوں کے گھروں کو آگ سے جلا دوں کہ جو جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوتے۔ تاکید فرمائی، اور یہ فرمایا کہ میں ان نوجوانوں کے گھروں کو جلا دوں کہ جو جماعت کی نماز میں شرکت نہیں کرتے، اور کہیں پر یہ فرمایا کہ جس نے جماعت سے نماز ادا نہ کی اس کی نماز ہی نہ ہوئی۔ کہیں پر ایک صحابی اپنا شدید عذر لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، میرا شدید عذر ہے، مجھے نظر نہیں آتا، میرے لیے مسجد آنا مشکل ہے، انتہائی عذر ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا، پہلے اجازت دے دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے کانوں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی پہنچتی ہے۔ فرمایا پھر میں تمہیں رخصت نہیں دے سکتا۔ گویا آپ علیہ السلام کی چاہت تو ان کی بیماری کو دیکھ کر یہ تھی کہ ان کو رخصت ملنی چاہیے، لیکن اللہ کا حکم اس قدر تائیدی اور تاکیدی تھا کہ آپ علیہ السلام نے ان کو اجازت نہ دی، اور فرمایا کہ جتنا بھی تمہارا عذر ہے لیکن تمہارے کانوں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تم مسجد کی جماعت کی نماز میں ضرور شریک ہو۔ اور نماز کا جو اصل مغز ہے اور نماز کی جو اصل نام ہے وہ نماز باجماعت ہے، اور نماز باجماعت ہی اسلام کا ابتدائی طور پر حسن تھا۔ نماز کا جو حکم تھا وہ ابتداً جو تھا وہ اسلام کی شان و شوکت کے اظہار کے لیے تھا کہ جب مسجد میں لوگ اکٹھے ہوں گے تو اس سے کفار پر یہ اثر پڑے گا کہ یہ صف در صف کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اسی طرح یہ صف در صف کھڑے ہو کر ہمارا مقابلہ کریں گے۔ تو اسلام میں جو نماز کا حکم ابتدائی طور پر دیا گیا وہ دیا ہی جماعت کے ساتھ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ علیہ السلام کو نماز سکھانے آئے تو جماعت کے ساتھ سکھائی۔ وہ اس بات کی دلیل تھی کہ جماعت کے ساتھ نماز ہے ہی جماعت کے ساتھ، اور جماعت کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو انفرادی زندگی میں سب سے پہلا عمل جو ہمارے کردار کو اور ہماری دینی سطح کو اور ہمارے اندر علو پیدا کرتا ہے، بلندی پیدا کرتا ہے، اور ہمارے لیے رفع درجات یعنی درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے، وہ ہے جماعت کی نماز۔ جب ترک جماعت انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جب ترک جماعت کو انسان اختیار کر لیتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے ذکر کا جو نور ہوتا ہے وہ اس کے اندر منتقل ہونا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام کے ساتھ جو منسلک ہے نماز وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ اب اسی طرح فقہا کے ہمارے 4 ائمہ ہیں، دنیا میں اس وقت جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ان 4 اماموں کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اور انہی کے مسلک پر چلتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان، بر صغیر، افغانستان اور یہ ریاستیں یہ ساری احناف کی پیروی کرتی ہیں، اور عرب ممالک حنابلہ کے، پھر اسی طرح شوافع، مصر، جتنے ممالک ہیں، افریقہ میں امام مالک رحمہ اللہ کی پیروی کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ 4 مسالک ہیں جو دنیا میں رائج ہیں اور مسلمان ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اب یہ 4 جو فقہا ہیں، امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انہوں نے جو بات جس معاملے میں کی وہی حق ہے، کیونکہ یہ براہ راست صحابہ کے شاگرد ہیں اور امت نے ان کی تعلیم کو محفوظ کیا ہے، اور امت نے ان کی جو کتابیں ہیں اور امت نے جو ان کے گفتگو اور ان کی مستدلال یعنی استدلال
جس بات سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے اور جو ان کے مسائل ہیں وہی متفق علیہ اور وہی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نیا فرقہ اگر بنتا ہے تو ہم اس کو باطل کہتے ہیں کہ بھئی جو بات انہوں نے کی ہے وہ سچ ہے، اس کے علاوہ ہر بات غلط ہے، اور اسی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس لیے حنفی شافعی آپس میں بحث نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو ایک دوسرے کو غلط نہیں کہتے، بلکہ وہ ایک علمی بحث ہوتی ہے، اس سے کسی کے ایمان پر سمجھوتا نہیں ہوتا کہ بھئی تو کم درجے کا مسلمان ہے، میں بڑے درجے کا مسلمان ہوں، بلکہ یہ تمام آپس میں برابر کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان چاروں فقہا کے نزدیک جماعت واجب ہے تقریباً، کوئی سنت کہتے ہیں لیکن سنت مؤکدہ، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے بالفرض چھوٹ جائے تو وہ علیحدہ اگر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے، لیکن آپ علیہ السلام کی سے جو احادیث آئی ہیں وہ اس قدر جماعت کے اہتمام پر دلالت کر رہی ہیں کہ جماعت کا ترک کسی مسلمان کے لیے جائز تک نہیں ہے، اور اس لیے اہل عرب عموماً اب بھی جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھتے، اگر ان سے چھوٹ جائے تو کسی بندے کو پکڑ کر اپنے پیچھے کھڑا کر کے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، تنہا نماز نہیں پڑھتے۔ تو اگر بالفرض کبھی نماز رہ بھی جائے تو عموماً انسان یہ کوشش کرے کہ اگر جماعت کا اہتمام گھر میں ادھر ادھر ہو سکے، مسجد میں یہ نہیں کہ انسان دوبارہ آ کے مسجد میں جماعت شروع کر دے، گھر میں یا کسی جگہ پر جماعت کا اہتمام ہو سکتا ہے، اگر مسجد کی جماعت بالفرض رہ جائے تو جماعت کا اہتمام کرے، اگر نہ ہو تو استغفار کر کے اپنی نماز پڑھ لے اور جماعت کی نماز کی کوشش کرے، کیونکہ ایک تو ہم جو بات سن رکھتے ہیں کہ جماعت کی نماز 27 درجے زیادہ افضلیت ہے اور جو تنہائی کی نماز ہے وہ 27 درجے کم ہے۔ اب اس میں درجوں کا اگر انسان تھوڑا سوچے کہ ایک جگہ پر 1 روپیہ ہے، ایک جگہ پر 27 روپے ہیں، ان دونوں کے درمیان تعداد کا انتہائی فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے، کہ آپ اور میں اگر تنہا نماز پڑھتے ہیں تو تنہا نماز پڑھنے پر مجھے اور آپ کو صرف 1 روپیہ مل رہا ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں جس میں ہمیں سہولت بھی ہے اس میں ہمیں 27 درجے زیادہ فضیلت کا ثواب مل رہا ہے، اور اس پر اتنی تاکید بھی ہے۔ تو بہرحال انفرادی زندگی میں سب سے پہلا عمل انسان کے لیے نماز ہے، اور نماز کے لیے جماعت کی نماز ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ خشوع و خضوع ہے، جو نماز کو مستلزم اور لازم ہے، یعنی اہم جزو ہے۔ اب جو خشوع و خضوع نماز کا اہم جزو ہے، اس میں اور آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کوشش کا مکلف بنایا ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں، نماز ہم پر لازم ہے، ہمارا دل کرتا نہیں کرتا ہم نے پڑھنی ہے، یہ نہیں ہے کہ دل نہیں کر رہا ہم نے نماز چھوڑ دینی ہے، دل نہیں کر رہا تب پڑھنی ہے، لیکن خشوع و خضوع کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ انسان خشوع و خضوع اختیار کرنے کی کوششیں اختیار کرتا رہے۔ اور جو خشوع اور خضوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں ڈرنا، اور خضوع کہتے ہیں عاجزی، کہ انسان نماز کے اندر اللہ کا ڈر ہو اور نماز کے اندر جو حیت ہو وہ حیت اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والی ہو، اکڑ کر نماز نہ پڑھے، اور نماز میں انسان ایسی حرکات نہ کرے کہ جس سے میزبان کی بے اکرامی ہو۔ اس وقت ہمارے میزبان اور ہمارے خالق اور ہمارے معبود اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات سے بڑا مہربان میزبان اور خوبصورت اور نہایت اچھا میزبان کون ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے انسان ایسی حرکات کرے کہ جس سے اس کی ناقدری ہو اور اس کی بے اکرامی ہو۔ تو دوران نماز پڑھتے ہوئے انسان ہر اس چیز کا خیال رکھے کہ جس قدر انسان ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے پیش آئے، اور اس طریقے سے نماز پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر خوش ہوں۔ انت عبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، حدیث میں اس کی تشریح بتائی گئی کہ اگر تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہو، اللہ کی ذات کا تصور لے آؤ۔ کعبۃ اللہ شریف کا تصور لانے کا علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تصور ذہن میں انسان لے آئے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح اگر ایسے نہیں کر سکتا، تصور نہیں پیدا کر سکتا، تو یہ تصور کرے فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا فعل یا ایسی کوئی بات یا ایسی کوئی حرکت نہ کر دوں کہ جس سے میرا استاد مجھ سے ناراض ہو جائے، میرا بڑا مجھ سے ناراض ہو جائے،
اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ ایسے اپنے اظہار کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر ناراضگی کا اظہار نہ کرے۔ تو خشوع خضوع کے لیے سب سے اہم آخری چیز جو ہمارے تصوف کے ساتھ بھی منسلک ہے، اور یہی چیز ہے جو ان تمام جتنے بھی انفرادی معمولات ہیں ان میں حسن پیدا کرتی ہے، ان میں نکھار پیدا کرتی ہے، اور یہ روزانہ کے معمول میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، کہ میرے نام کا ذکر کیجیے، میرے نام کا ذکر کیجیے، مجھے یاد کیجیے، میرا نام کہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو سب سے زیادہ تذکرہ فرمایا اللہ، اور یہی اسم اعظم ہے۔ اس پر اتفاق اکثر علماء کا، اکثر صوفیاء کا، کہ اسم اعظم اللہ ہی کا نام ہے، اللہ اسم اعظم ہے۔ اس میں تاثیر ہے، انسان ایک دفعہ بھی لے تو وہ اپنے قلب کے اندر ہلچل محسوس کرتا ہے، اور وہ اپنے قلب کے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے، اور یہ اللہ کا نام، اللہ کی ذات، اللہ کا وجود، یہ انسان کے اندر جب انسان کے نام لینے سے اس کے دل کے اندر انوارات اترتے ہیں تو وہ ایک حیران کن تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، نیکیوں کے غلبے پیدا ہوتے ہیں، عادات بد دور ہوتی ہیں، بری عادات کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں، اور نیکیاں اس میں بسیرا کرتی ہیں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو، ذکر کے دوران، نماز کے دوران، کسی دینی تعلیم کے دوران ہمارے اندر استقامت رہے، ہر چیز کے اندر نیکی، صبح کو نیکی کا غلبہ ہو، شام کو نیکی کا نہ ہو، شام کو ہو صبح کو نہ ہو، اس کیفیت کو اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کیفیت کو ختم کرنے کا واحد حل اللہ کی یاد ہے۔ جس کے دل میں یا جس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو استقامت عطا کر دیتے ہیں، اس کو استقامت دین عطا کر دیتے ہیں، اور دین کے معاملات میں اس کا دل مستقیم ہو جاتا ہے۔ تو دن کے معاملات میں جہاں پر انسان نماز کا اہتمام کرتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ذکر کا اہتمام بھی ایک لازمی جزو ہے، جس سے اس کے قلب میں ایک روشنائی پیدا ہوتی ہے، اور اس روشنائی کے ذریعے سے اس کے اندر سے بری خصلتیں دور ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں۔ انسان کی نجات کا دار و مدار اس کی ذاتی اور انفرادی معمولات پر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قیامت والے دن پوچھیں گے کہ بتا تو نے کتنی نمازیں پڑھی، بتا تیرے کیا اعمال تھے، تو نے اپنی ذات کے لیے کیا کیا، تو نے اپنی ذات کے لیے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں سوال کریں گے کہ تو نے اس کی وجہ سے یہ کیا، اولاد کی وجہ سے حرام مال استعمال کیا، اولاد تو پھر بعد میں کھائے گی، اڑائے گی، چلی جائے گی، لیکن آپ تو نہیں رہیں گے، میں اور آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، لیکن ان کو دیا ہوا حرام مال آپ کے لیے قبر میں عذاب کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح یہ مختلف چیزیں ہیں، صدقہ جاریہ کو چھوڑ دینا چاہیے، انفرادی معمولات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، خواہ وہ نماز کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، صدقات کی صورت میں ہو۔ حضرت والد محترم ایک خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ایک ایسا عمل ضرور رکھو کہ جو صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو، کہ وہ تمہارے لیے قیامت کے دن نجات کا سبب بنے گا۔ قیامت کے دن تمہارے لیے وہ معمول جو تم زندگی میں کرتے تھے، خواہ وہ 2 نفل ہوں، کسی کو معلوم نہ ہو ان 2 نفلوں کا، خواہ وہ 100 روپے کا صدقہ ہو، کسی کو معلوم نہ ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، 2 نفل ہوں، 100 روپے کا صدقہ ہو، کوئی بھی چھوٹا سا بھی نیک عمل ہو جو استقامت کے ساتھ ہو، ہمیشگی کے ساتھ ہو، دوام کے ساتھ ہو، وہ عمل وہ صرف اور آپ اور اللہ کے درمیان ہو، اللہ اور آپ کے درمیان ہو، اور کسی کو معلوم نہ ہو، کیونکہ اس میں ریا کا کوئی شبہ نہیں ہوگا، تکبر کا، عجب کا کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے اندر میرا ڈر تھا، میرا خوف تھا، تو نے یہ چھوٹا سا عمل کیا لیکن میری ذات کے لیے کیا، کیونکہ تیرے اندر میرا خوف تھا، میرا ڈر تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا پتہ ہمیں اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کہ جو ہلکا سا خوف ہم نے اپنے دل کے اندر پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے۔ انسان کی نجات کا دار و مدار انفرادی معمولات پر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔